ناظرین، ایک بار پھر اپنے شو ہارر پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج پھر نظیف احمد اظہری صاحب سے ہم واقعہ سنیں گے اور جانیں گے وہ ہمیں آج کون سا واقعہ سنائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو واقعہ پسند آئے گا۔ سنتے ہیں آج کا واقعہ۔ نظیف صاحب، آپ کا شو اپنے ہارر پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ آج آپ ہمارے ناظرین کو کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ عبدالرحمن بھائی، آج جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور یہ واقعہ ہے تقریباً 1990 کا، اور یہ پیش آیا ہے پنجاب کے ایک گاؤں میں، جہاں ایک لڑکا رہتا ہے جمال۔ اس کے والد ہیں ابرار، جو ایک زمیندار کے یہاں ملازم ہیں۔ زمیندار کا بھی ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے کلدیپ۔ کلدیپ اور جمال دونوں بچپن کے دوست ہیں۔ کلدیپ کا مطلب زمیندار ہندو ہے جی، اور یہ مسلم ہے، اور ان دونوں کی دوستی بچپن سے چلی آ رہی ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ یگانگت ہے، اور چونکہ جمال ایک ملازم کا لڑکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، معاشی پریشانیاں ہیں۔ لیکن کلدیپ ایک زمیندار کا بیٹا ہے، وہ امیر ہے، وہ مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان میں اچھا تال میل ہے۔ بچپن سے ان کی دوستی چلی آ رہی ہے، آپس میں بہت محبت ہے۔ بچپن سے مطلب اب کتنی عمر ہے ان کی؟ وہ 19-20 سال کے ہیں، دونوں نوجوان ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، دونوں میں اس درجہ یگانگت اور محبت ہے کہ وہ آپس میں ملے بغیر رہ نہیں پاتے۔ انہیں روزانہ ملنا ہے اور آپس میں باتیں شیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد جاننے ہیں۔ یہاں تک کہ اس درجہ خیال رکھا جاتا ہے آپس میں کہ اگر کلدیپ بازار سے کچھ سامان خرید کے لائے گا تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہ وہی جمال کے لیے بھی لے کے آئے گا۔ اس درجہ دونوں میں یگانگت اور محبت پائی جاتی ہے۔ دو لے کے آتا ہے ہر چیز۔ جی، تو ان کے کھیتوں کے پاس ایک پلیا ہے، اس پلیا پر جا کر کے یہ بیٹھتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور اپنے کچھ گھنٹے وہاں پر گزارتے ہیں، جس میں یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اسی پلیا کے قریب میں ایک بنی ہے۔ بنی کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ درخت ہیں کئی سارے، آپس میں اس درجہ ملے ہوئے کچھ درخت ہیں، چھوٹا سا جنگل ہے کہ جن میں اندر جانے کا راستہ نہ رہے، اس طرح کا، گھنی، بالکل گھنی ہوئی گنجان۔ تو ایک دن یہ ہوتا ہے کہ کلدیپ وہاں پہنچتا نہیں ہے، جمال پہنچ جاتا ہے اور اس کلدیپ کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ جو ٹائم فکس 4 بجے کا ہے، جی، اس وقت تک نہیں پہنچتا۔ جی، تو وہ وہاں بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ اسی بیچ جمال کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کسی جانور کے منمنانے کی۔ تو وہ غور سے سنتا ہے اس آواز کو، دیکھتا ہے کہ وہ آواز اس بنی کی طرف سے آ رہی ہے، اور وہ اس آواز کے تعاقب میں جو ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے یہ منظر آتا ہے کہ جھاڑی کے اندر ایک چھوٹا ہرن کا بچہ پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو انسانی ہمدردی کے ناطے جو ہے اس کا دل پسیجتا ہے، اور یہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ نکل کر بھاگ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ جی، پھر آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ اتنے میں کلدیپ بھی آ جاتا ہے، اس کو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے، اور اپنی جو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن اسی رات جب وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہے تو یہ جو زمیندار کا جو گھر ہے وہاں ایک گھنٹہ ہے جو ہر گھنٹے کے بعد بجتا ہے، اور اس کی آواز آس پاس کے گھروں میں بہت ہی رات کو سناٹے میں اچھی طرح سنائی دیتی ہے۔ تو رات کو ٹھیک 3 بجے وہ گھنٹہ جو ہے 3 بار بجتا ہے، ٹن ٹن ٹن، اور اسی کے بجنے کے ساتھ ساتھ جمال بیڈ پر سو رہا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے سر پر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے، اس طریقے سے اس کو سہلا رہا ہے اس کے سر کو۔ تو اچانک جو ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا منظر ہے۔ اس کے سرہانے ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سیاہ کپڑوں میں جو ہے ملبوس بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کی جانب دیکھ رہی ہے، چہرہ اس کا سرخ و سفید چمچماتا ہوا۔ یہ دیکھ کر جمال کچھ دیر تو لیٹا رہتا ہے، پھر اچانک گھبرا کر جو ہے دور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے بیڈ کی دوسری طرف۔ اچھا، وہ لیٹتے ہوئے سوچ رہا ہوگا کہ شاید ایسی ہی نیند میں۔ جی، تو دور جا کے بیٹھ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے؟
ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اس کا کسی ایسی جگہ پر آپ کی خلوت گاہ میں اچانک آ جانا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوفناک ہے، ڈرا دیتا ہے آدمی جی. تو وہ گھبرا گیا، اور گھبراہٹ میں اس نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ تو وہ لڑکی جو ہے انتہائی حسین و جمیل لڑکی جب بولنا شروع کرتی ہے تو بہت ہی اس کی میٹھی اور سریلی آواز اور اپنے میٹھے اور نرم لہجے میں کہتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں جمال، میں آپ کی اپنی ہوں، میں کوئی پرائی نہیں ہوں، اور میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم مجھ سے نہ گھبراؤ. اچھا، نام جانتی ہے اس کا وہ؟ جی، اس کا نام لیتی ہے اور اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ پرائی آنکھیں ہیں؟ کیا تمہیں ان کے اندر کوئی اپنائیت نظر نہیں آتی؟ تو جمال جو ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کی جانب کھینچا جا رہا ہے، اور جیسے کہ اس کا خود پر قابو نہ رہا ہو. اس طریقے سے ایک فریفتگی کے جذبات اس کے اندر ہوتے ہیں، اور بالکل وہ ایک دم سے جیسے کہ ہینگ ہو گیا ہو، ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے. اسی دوران جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اس کو لٹا دیتی ہے اور ہاتھ پھیرتی ہے، اور وہ پھر سو جاتا ہے. صبح کو جب بیدار ہوتا ہے نیند سے تو اس کے دل میں یہ خیال اٹھتے ہی کہ رات میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، آیا وہ خواب تھا یا حقیقت تھی، کیا ہے، کیا ماجرا ہے. اسے سب یاد آ رہا ہوگا. وہ سب یاد آ رہا اس کو. خواب تو اس نے پہلے بھی بہت دیکھے تھے، لیکن وہ تو اس طرح اس کو ازبر نہیں تھے. یہ واقعہ اس کو اتنا ازبر کیسے ہے؟ پریشان ہے. اب اس پریشانی کو ظاہر سی بات ہے انسان اپنے دوست کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے والدین کے سامنے نہیں کرتا. تو اسے 4 بجے کا انتظار تھا کہ جب ہم ملیں گے کلدیپ سے تو اس کو سنائیں گے. 4 بجے جب کلدیپ سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ واقعہ اس کو بیان کرتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ پولیا پہ جی اسی پولیا پر جا کر بیٹھتے ہیں، اور اس کو جو ہے پوری جو ہے دلچسپی کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو کلدیپ کہتا ہے قہقہا لگا کر کے کہ یہ تو خواب ہے، اور خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تم نے تو کچھ نہیں دیکھا. میں تو خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہوں. تو خواب کی باتیں ہیں، خواب تک ٹھیک ہیں، اس کو اپنے ذہن پہ اتنا سوار نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اسے یاد رہتا ہے. جی. ان کی ملاقات پوری ہو جاتی ہے، گھر آتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ انہی خیالوں میں گم ہے کہ وہ کون تھی آخر جو رات آئی تھی اور جس نے اس طرح مجھ سے باتیں کی. اگر خواب تھا تو وہ خواب دوبارہ آئے، اگر حقیقت ہے تو اس کا سامنا ہو. تو ایک جو ہے ذہن کے اندر ایک تجسس اور پریشانی، اور وہ چاہتا ہے کہ جو ہے دوبارہ وہ منظر سامنے آئے اور میں اس سے پوچھوں کہ تم کون ہو. تو اس انتظار میں جو ہے وہ سویا اور یہ سوچ کے کہ دوبارہ شاید ملاقات ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس رات کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر اگلا دن ایسے ہی گزرا. پھر تیسرے دن جب وہ اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہوتا ہے اور رات کے ٹھیک 3 بجے پھر گھنٹے کی آواز، جب وہ گھنٹہ بجتا ہے ٹن ٹن ٹن، عین اسی وقت جو ہے اس کو سر پر جو ہے اپنے احساس ہوتا ہے کسی کے ہاتھ کے پھیرنے کا، اور پھر یہ جھٹ جو ہے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سیاہ کپڑوں میں ویسے ہی وہ موجود ہے اور اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہی ہے، اور انتہائی حسین و جمیل، بالکل وہی لڑکی جو اس نے اس سے پہلے دیکھی تھی. تو اب یہ جو ہے بہت ہی بے قراری کے ساتھ اس مرتبہ جب اٹھا ہے تو وہ گھبراہٹ اس طرح کی نہیں تھی جیسی اس کو پہلی بار ہوئی تھی. اب وہ خوف ختم ہو گیا. جی اب تو صرف تجسس تھا اس کے اندر، گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی. تو اب جو ہے وہ پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا نام نیلم ہے. تو آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں جنوں کے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں. اسے اپنا تعارف دیتی ہے وہ. جی، اور میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہیں دیکھنا بھی مجھے پسند ہے، تمہارے پاس آنا مجھے پسند ہے، اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں. جمال کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کیسے محبت ہو گئی؟ میرا تم سے کیا واسطہ، تم مجھے جانتی بھی نہیں ہو، کیسے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ تو نیلم کہتی ہے کہ جمال تمہیں شاید یاد نہیں، اب سے 3 دن پہلے تم نے ایک بچے کی جان بچائی تھی
ہرن کا بچہ تھا، وہ جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا، تم بنی میں آئے تھے، میں وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک اتنا خوبصورت نوجوان، اور تم ہو واقعی میں خوبصورت ہو، تم آئے اور تم نے اس ہرن کے بچے کو وہاں سے نکالا، تو میں نے دیکھا ایک تو اتنا حسین و جمیل اور اس کا دل بھی اتنا خوبصورت اور اتنا ہمدرد کہ ایک جانور کے بے قرار ہونے سے وہ خود بے قرار ہے، تو میں تم پر اسی دن فریفتہ ہو گئی تھی، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ ہی میں ساری زندگی گزاروں گی۔ تو یہ بات سننے کے بعد پھر وہ اس کے قریب آتی ہے اور ویسے ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہے جیسا اس نے اس کو بیدار کرتے وقت پھیرا تھا، وہ ہاتھ اس کے اوپر پھیرتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اب جب صبح بیدار ہوتا ہے، صبح بیدار ہو جانے کے بعد تو 4 بجے پھر وہ اپنے دوست کلدیپ کے پاس پہنچتا ہے جمال، اور جا کر کے اس سے یہ پورا رات میں جو کچھ بھی پیش آیا وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو کلدیپ کا جو اس کے اوپر ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ اس کا حقیقت سے بھی کوئی واسطہ ہے، وہ اسے خواب ہی سمجھ رہا ہے، وہ اسے خواب سمجھ رہا ہے، اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اس خواب کو اپنے اوپر اتنا زیادہ مسلط کر لیا ہے کہ یہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ تو اس کو بہت سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے تم خواب سے نکلو، اپنے فیوچر پر آپ دھیان دو اور ان تمام چیزوں سے نکل آؤ، اور یہ سب خواب ہیں اور خواب جو ہے وہ خواب تک ہی ٹھیک ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب مسلسل کئی دن ہو جاتے ہیں، یہ اسی انتظار میں سوتا ہے کہ کیا پتہ رات کو نیلم آئے اور میں اس کو دیکھ سکوں، اس کا دیدار ہو اور میں اس سے باتیں کروں۔ اس کا دل ایسا ہو رہا ہے کہ بالکل بے چین ہے، تڑپ رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے، روزانہ اسی خیال میں، رات بھی اسی خیال میں گزر رہی ہے، دن بھی اسی خیال میں گزر رہا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کلدیپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہا ہے تو یہی بات ہو رہی ہے، اس سے الگ ہو رہا ہے تو کسی سے بات نہیں کر سکتا، پریشان ہے، راتیں ایسی جاگ جاگ کر کروٹ بدل کر اس کی کٹ رہی ہیں۔ تو اسی تصور میں سوتا ہے کہ جو ہے کیا پتہ ملاقات ہو جائے، جاگتا ہے راتیں 4 5 بجے سو رہا ہے، اسے بھی اب اس سے محبت ہو گئی جی، تو بہت پریشان ہے۔ لیکن 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ آئی ہی نہیں، 4 دن، 5 دن، ہفتہ ہو گیا وہ نہیں آئی۔ ایک مکمل ہفتہ بیت جانے کے بعد رات کو اسی وقت جس وقت جو ہے وہ زمیندار کے گھر کا گھنٹہ بجتا ہے، تو گھنٹہ بجتا ہے ٹھیک 3 بجے، اور وہ بالکل خواب غفلت میں پڑا ہے، سو رہا ہے، اور ٹھیک 3 بجے گھنٹہ بجتا ہے، ٹن ٹن ٹن، اسی کے ساتھ ایک دم اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سر پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے، اور پھر ایک دم سے اب کیونکہ کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں تو اب اس کے اندر وہ اس طرح کی وحشت نہیں ہے جو پہلی دوسری ملاقات میں تھی۔ تو جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اور اٹھ کر کے جو ہے وہ ایک دم سے دیکھتا ہے تو سامنے نیلم موجود ہے، نیلم بیٹھی ہوئی ہے اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہی ہے، اور یہ اس سے کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھیں، تم کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تم نے مجھے پہلی نظر میں تم مجھ پر فریفتہ ہو گئیں اور میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں، تو وہ تمہارے دعوے ہیں اور تم ایک ہفتہ تم آ نہیں رہی ہو، ذرا یہ تو سوچو کہ میں تمہارے لیے کتنا بے قرار ہوں، پریشان ہوں۔ تو نیلم اسے دلاسا دیتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ میں چاہے تمہارے ساتھ نہیں ہوں لیکن میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہوں اور ہر وقت تمہارا خیال رکھ رہی ہوں، تم یہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ یہی چیز جو تم مجھے بتا رہے ہو یہی صرف تمہاری پریشانی نہیں ہے، تمہاری اور بھی کچھ پریشانی ہے جو تم بتا نہیں رہے ہو، اور تمہاری کیا پریشانی ہے وہ مجھے بتلاؤ، اور مجھے تم سے ملنا ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں تم سے برابر ملتی رہوں گی، تم اپنی وہ پریشانی بتاؤ جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، تم کوئی اور بھی چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، تم صرف مجھ سے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ تو وہ من میں سوچتا ہے کہ بھائی اس کو کیسے معلوم کہ میں کس وجہ سے پریشان ہوں، تو کافی جھجک کر وہ بتلاتا ہے کہ ہاں ایک اور چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری والدہ کا آنکھ کا آپریشن ہونا ہے جس کے لیے مجھے 25,000 کی ضرورت ہے، جس کا میں انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ جی، یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہے جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں ہوں ایک طریقے سے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہیں صبح کو 25,000 روپے مل جائیں گے۔ تو وہ جہاں سرہانے بیٹھی ہوئی تھی وہاں تکیے پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ کہہ کر کے کہ جو ہے تمہیں صبح کو پیسے مل جائیں گے۔ وہ قریب آتی ہے اور اس سے گلے ملتی ہے اور اس کو جو ہے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، لیکن جس وقت اس سے گلے ملتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت جمال کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فضا میں گویا کہ معلق ہو گیا ہے اور اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے بالکل جدا ہو گئی ہے،
لگ رہا ہے کہ وہ خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے. عجیب و غریب کیفیت سے وہ دو چار ہوا. پہلی بار گلے ملاؤ کسی. جی, اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. عجیب و غریب اس کا جو ہے اس خیال پیدا ہوا اس کے اندر, اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور وہ ویسے ہی سو گیا جیسے کہ وہ سویا ہوا تھا. اب جب صبح کو وہ اٹھا ہے, نیند سے بیدار ہوا, تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے منظر اس کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں, جیسے کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا. ایک دم اس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ تمہیں 25,000 روپے مل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تکیے کو ایک دم سے اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کے نیچے 25,000 روپے موجود ہیں, رکھ کے گئی ہو. اب یہ 25,000 روپے دیکھ کر کے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ بہت خوش, ایک تو اس وجہ سے خوش کہ اس کی جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ پوری ہو جائے گی, اس کی ماں کا آپریشن ہو جائے گا. دوسری خوشی یہ تھی کہ وہ اپنے کلدیپ کو باور کرا سکے گا کہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا ہے وہ خواب نہیں ہے, وہ حقیقت ہے. اگر وہ خواب ہوتا تو یہ پیسے دکھائی نہ دیتے. بالکل. تو 4 بجے کا وہ انتظار کرتا ہے اور 4 بجے کلدیپ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس نوٹوں کی گڈی اس کو دکھلاتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے نیلم نے دیے ہیں, اگر نیلم ایک خواب ہوتی تو یہ پیسے نہ ملتے. صحیح بات ہے. لو تم دیکھ لو, انہیں گن کے دیکھ لو, یہ پورے 25,000 روپے ہیں, جتنے میں نے اس سے کہے تھے اتنے مجھے دے دیے. تو تھوڑی دیر کے لیے کلدیپ بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. اب اسے یقین آتا ہوگا کہ ایسے ہی کہہ رہا تھا. وہ کچھ یقین کے قریب جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ تو ہے معاملہ, ورنہ وہ اس کو بچپن سے جانتا ہے, اس طرح کی باتیں اس نے کبھی نہیں کی. تو یہ سب باتیں اس کے درمیان میں ہوتی ہیں, سب چیزیں اس سے شیئر کرتا رہتا ہے برابر. جس دن جو بات پیش آتی تھی وہ اس کے سامنے بیان کر دیتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی تو وہ 1 ہفتے کے بعد آئی تھی اور یہ سب معاملہ پیش آیا. اب سلسلہ یہ ہوا کہ اب اس کے اندر ایک بے قراری بڑھ گئی. جب سے جمال نے اس کو گلے سے لگایا, اس نے نیلم نے جب سے اس کو گلے کو لگایا, تب سے اس کے اندر ایک عجیب سی بے قراری ہے, پریشانی ہے. دن بھر وہ پریشان ہے, بس اس سے ملنے کی بے قراری ہے. بس وہ چاہتا ہے کہ بس نیلم سامنے ہو اور میں ہوں بس, اور دنیا کی کسی چیز سے, دنیا مافیہ سے اسے کوئی واسطہ نہیں, اور بس اس کو اسی کی طلب ہے, اور اسی کی اس کو دھن سوار ہے کہ بس نیلم ہو سامنے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, کئی دن متواتر گزر گئے, 10 دن گزر گئے. وہ پریشان کہ اتنا لمبا وقفہ تو کبھی نہیں ہوا. اور وہ آ جاتی تھی مجھ سے ملنے کے لیے, وہ اسے یاد بھی کرے, اسے بلائے بھی, تنہائی میں اس کو آواز بھی دے, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. 15 دن ایسے ہی بیت گئے. 15 دن کے بعد جب وہ رات کو سو رہا ہے تو 3 بجے ٹھیک جب گھنٹہ بجا, ٹن ٹن ٹن, اسی وقت جو ہے اس کو پھر احساس ہوا سر پر کہ کسی نے ہاتھ پھیرایا. اس کی آنکھ کھلتی ہے, وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک دم, اور دیکھتا ہے کہ نیلم اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے. اور آج وہ سیاہ کپڑوں میں نہیں ہے بلکہ وہ سرخ کپڑوں میں ہے. سرخ رنگ کا اس نے گاؤن پہنا ہوا ہے, چیری ریڈ کلر کا, اور وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے, بہت دیدہ زیب. اور اسے لال رنگ میں تو گورا رنگ ایسے کھلتا ہے. جی, اور وہ بالکل اس میں چمچماتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کے اس نے پھر جھنجھلا کر غصے میں اس سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, ایسے کون کرتا ہے, تم اتنے دن کے لیے کہاں چلی گئی تھی, میں کتنا پریشان تھا, تمہیں کیا پتہ. اور اس نے دنیا بھر کے شکوے کیے. لیکن پھر جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے لہجے میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ اس کے سارا جو غصہ تھا وہ سب سرد پڑ گیا. اس نے کہا کہ جمال, میں جو غائب تھی وہ ہم دونوں کے لیے غائب تھی, میں کوئی اپنے کام کے لیے غائب نہیں تھی. تمہیں معلوم ہے کہ میں جنوں کے سردار کی, ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں, اور سب میرے مخالف ہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ میں تم سے ملوں. لیکن میں نے تم سے کہا تھا کہ میں انہیں منع, ان کو پتہ چل گیا, اس کے گھر والوں, جی, کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں ایک انسان سے ملاقات کرتی ہوں, تو ان لوگوں نے مجھ پر پابندی عائد کر دی تھی. میں ان کو منانے میں لگی ہوئی تھی اور آخر کار میں نے ان کو منا لیا ہے. لہٰذا اب میں تم سے جو ہے آسانی سے مل سکتی ہوں. میں نے ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس سے الگ نہیں رہ سکتی اور میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی, میں اسی سے شادی کروں گی. تو یہ تمام باتیں ان کے درمیان میں ہوتی ہیں. پھر وہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہے اور جمال جو ہے زور سے جا کر اس کو جو ہے گلے سے لگا لیتا ہے, اور جو اس کی 15 دن کی جو بے قراری تھی وہ اس ساری بے قراری کو تسکین دینے کے لیے اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. پھر وہ اسے تسلی دیتی ہے اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے, اور پھر وہ ویسے ہی سو جاتا ہے کہ جس حالت میں وہ پہلے سو رہا تھا. پھر اگلے دن وہ
صبح کو اٹھتا ہے، پھر 4 بجے جو ہے جمال جاتا ہے کلدیپ سے ملنے کے لیے، انتہائی خوش و خرم کھلکھلاتا ہوا پہنچتا ہے کلدیپ سے ملنے کے لیے۔ کلدیپ دیکھتا ہے کہ بھئی کیا ماجرا ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ آج تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہو، ایسا کیا مل گیا تمہیں آج؟ یہ سب سوالات جو ہے کلدیپ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جمال کہتا ہے کہ یہ مت پوچھو کہ آج مجھے کیا ملا، آج ایسا لگتا ہے کہ مجھے جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز، یا سمجھ لو کہ جنت ہی مل گئی، اور میں تمہیں جو وقت میں نے رات گزارا ہے نیلم کے ساتھ میں، وہ ایسا قیمتی وقت گزارا ہے، ایسا خوبصورت وقت گزارا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، حسین پل ہے سب سے حسین پل ہے، اور میں تمہیں بتلا نہیں سکتا کہ میں آج کتنا خوش ہوں، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ ساری چیزیں اس کو بتلانے کے بعد پھر یہ سب چیزیں اس کو بتلائیں۔ اچھا، وہ خوش اس لیے ہے کہ وہ گلے مل گئے؟ جی، اور اس نے بتلایا کہ جو ہے میں نے اس سے جو گلے ملا، جو اس وقت جو میری کیفیت ہوئی ہے، تو وہ کیفیت ایسی تھی جو زندگی میں جس کیفیت سے میں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا، یہ پہلی بار میری زندگی میں پیش آیا۔ یہ ساری چیزیں اس کو بتلائیں۔ اس کے بعد متواتر ان کا جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگلے دن پھر جو ہے رات کو جب یہ اپنے بیڈ روم میں پہنچا ہے تو اس کو نیند نہیں آئی۔ جمال جاگتا رہا، اس کو انتظار تھا 3 بجنے کا اور زمیندار کے گھنٹے کے بجنے کا، وہ سویا ہی نہیں۔ ٹھیک 3 بجے گھنٹہ جیسے بجا، ٹن ٹن ٹن، اور یہ بجنا تھا گھنٹہ کہ نیلم موجود، خوشی میں ویسے بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی اسے، نیلم آ کر اس کے سرہانے موجود ہے، ادھر گھنٹہ بجتا ہے، ادھر ہی نظر پھیرتا ہے تو نیلم سامنے موجود ہے، اور نیلم جو ہے اسی طرح کے سرخ جو ہے گاؤن کے اندر موجود ہے۔ اسے دیکھ کر کے یہ گویا کہ اس کا پہلے سے منتظر تھا، اور وہ دونوں جو ہے ایک بے تحاشا جو ہے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، اور اسی بیڈ پر جو ہے وہ دونوں لیٹ جاتے ہیں۔ اور نیلم اس سے کہتی ہے کہ جمال، بس تم میری خواہشات پوری کرتے رہو، اور جو بھی تمہاری مالی ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، کچھ بھی پریشانی ہے، وہ میں پوری کرتی رہوں گی، بس تم میری جسمانی خواہشات پوری کرتے رہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یہ سلسلہ وہ صبح پھر بیدار ہوتا ہے، سارے واقعات جو ہے پھر 4 بجے جا کر کے کلدیپ کو بتاتا ہے، اور دوسرے تیسرے دن روزانہ اس طرح کے ان کا ملنا ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اب وہ مسلسل آنے لگی، وہ مسلسل آتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے مہینوں تک جو ہے چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ 4-5 دن کا گیپ کر کے پھر آتی ہے ملنے کے لیے، اور پھر یہ شکایت کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا ہے کہ میں گھر والوں کو اچھی طریقے سے سمجھا چکی ہوں، منا چکی ہوں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس طرح ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اپنی ایک الگ دنیا میں چلیں گے جہاں ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اور ہم آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گے؟ تو نیلم کی یہ پیشکش سننے کے بعد جمال یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ کہنے سننے کی بات ہی نہیں ہے، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے لیے ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر کاٹنا مشکل ہے۔ وہ خود دیوانہ ہے اس کا، میں تو تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں، فریفتہ ہو چکا ہوں تم پر، میرا پورا دن جو ہے تمہارے انتظار میں گزرتا ہے، رات تمہارے انتظار میں گزرتی ہے، میں کچھ دیر تم سے ملنے کے لیے پورے دن بے قرار رہتا ہوں، تو میرے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ یہ بات ہو جانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو تم میرے ساتھ چلو۔ جمال کہتا ہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہے، میری ایک چھوٹی بہن ہے، میری ماں ہے، والد ہے، ان کا کیا ہوگا میرے پیچھے، ان کی ضروریات ہیں، تمام چیزیں ہیں، کون ان کا نگہبان ہوگا، کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو نیلم کہتی ہے کہ اس کی فکر آپ مت کریں، آپ میرے ساتھ جائیں گے، آپ کے گھر والوں کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، میں ایسا انتظام کر دوں گی کہ ان لوگوں کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، اور تم کل تیار رہنا، کل ہم لوگ چلیں گے۔ جمال اس سے جو ہے متفق ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جو ملاقات ہوتی ہے کلدیپ سے جمال کی، وہ بہت ہی عجیب و غریب ملاقات ہے۔ جمال کلدیپ کے پاس حسب معمول پہنچتا ہے، اور اداسی بھرے لہجے میں جمال جو ہے وہ کلدیپ سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے پیچھے میرے گھر والوں کا خیال رکھو گے؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب خیال رکھنے کا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں نیلم کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نیلم مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جا رہی ہے، میں نیلم کے ساتھ جا رہا ہوں، بس تم یہ وعدہ کرو کہ تم میرے پیچھے میرے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرو گے، خیال کرو گے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے، تو ہم سب کو چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے تم چلے جاؤ گے جو ہم میں سے ہے ہی نہیں؟
تم تمام انسانوں کو، تم خود ایک انسان ہو کر سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، نہ تمہارے لیے کوئی والد کی کوئی وقت ہے، نہ اپنی والدہ کی کوئی محبت ہے، نہ اپنے دوست کی، تم سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے اگر تجھے جانا ہی ہوگا تو ابھی چلا جا، ہم سے تیرا کوئی مطلب کوئی واسطہ نہیں ہے، اور غصہ ہو کر کے جو ہے کلدیپ وہاں سے چل دیتا ہے۔ پھر یہ اپنے گھر پر آتا ہے، اور آنے کے بعد رات کو 3 بجے جب گھنٹہ بجتا ہے تو اس ٹائم وہ جاگتا رہتا ہے، اور اچانک جو ہے وہ نیلم آتی ہے، اور وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، اور ان کو یہ اس طرح کی ملاقات ہے جیسے کہ آج وہ مل کر کے ہمیشہ کے لیے مل رہے ہیں۔ وہ دونوں اسی بیڈ پر جو ہے ایک لحاف کے اندر لیٹ جاتے ہیں، اور صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے کے بعد جمال کی ماں کو انتظار رہتا ہے کہ جمال اٹھ کر نیچے آئے گا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر ماں جو ہے اوپر جاتی ہے جمال کے کمرے میں، تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور جا کر وہ دیکھتی ہے تو وہاں جمال موجود نہیں۔ وہ سوچتی ہو کہ آج کیوں نہیں اٹھا اب تک؟ اس کا لحاف خالی پڑا ہے، اور جب کمرے کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اسی بیڈ پر ایک کنارے ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، خط پڑا ہوا ہے۔ اس خط کو اٹھاتی ہے ماں، دیکھتی ہے تو اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ماں کو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ خط کو لے کر نیچے اس کی بہن کے پاس آتی ہے، اور اس سے کہتی ہے بیٹا ذرا یہ پڑھو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جمال تو اوپر موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ خط پڑھتی ہے، خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میں جس لڑکی سے نیلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اور میں اب لوٹ کر کے نہیں آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ تمام انتظام کر کے جا رہا ہوں جو میں اپنی زندگی میں مجھے کرنا تھا۔ میں اتنا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ چھوٹی کی شادی بھی دھوم دھام سے کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی ضروریات ہیں وہ سب بآسانی مکمل ہو جائیں گی۔ الماری میں آپ دیکھیے گا ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اسے بس ایک بار آپ دیکھ لینا، آپ کی تمام ضروریات پوری زندگی کی جو ہے وہ اس سے حل ہو جائیں گی۔ تو اس خط کو سننے کے بعد ماں کا جو رو کر برا حال ہو گیا کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، کوئی میرے بیٹے کو مجھ سے ملاؤ، کوئی میرے بیٹے کو لا کر دو، کہاں گیا، کہاں غائب ہو گیا۔ بہن کا بھی رو کر کے برا حال۔ یہ خط لے کر کے بہن جو ہے باپ کے پاس پہنچتی ہے، ابرار کے پاس۔ وہ خط کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کچھ دیر وہ روتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا ہوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے، ہم لوگ چلتے ہیں کلدیپ کے پاس، وہی ایک شخص ہے جس کو جمال ہر بات بتایا کرتا تھا، مجھے امید ہے کہ وہی صحیح بات بتائے گا کہ وہ کہاں گیا ہے اور کہاں نہیں گیا۔ پھر اس خط کو لے کر کے وہ کلدیپ کے پاس جاتے ہیں، اور کلدیپ اس خط کو دیکھتا ہے، اور ان کو پھر وہ تمام واقعات جو جمال نے کلدیپ کو بتائے تھے وہ سارے ان کو بیان کرتا ہے۔ تو ساری بات پھر وہ کلدیپ ان کو سناتا ہے کہ وہ اس طرح سے اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، جی، یعنی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ چلا گیا۔ وہ ساری چیزیں جو اس نے الگ الگ ملاقاتوں میں بتائیں وہ سب جو ہے اس کے ماں باپ کے سامنے وہ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، تو وہ لے گئے اسے جیت لی اور وہ چلا گیا بس۔ جی بالکل۔ لیکن یہ واقعہ آپ کو سنا ہے کس نے؟ پتہ کیسے چلا آپ کو یہ واقعہ؟ اصل میں سرہند میرا 2-3 مرتبہ جانا ہوا ہے۔ یہی پنجاب میں جو ہے؟ جی پنجاب میں۔ تو سرہند میں ایک مرتبہ ایک وہاں بزرگ تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جو ہے ذکر کیا کہ میرے پاس علاج و معالجے کے سلسلے میں روحانی مریض اس طرح کے آتے رہتے ہیں، اور میں علاج کرتا رہتا ہوں متواتر۔ تو جب اس طرح کی باتیں میں نے سنی تو مجھے تجسس رہتا ہے کہ اس طرح کے جو بھی لوگ ملتے ہیں میں ان سے کچھ سوالات کر لیتا ہوں۔ تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ عاجز رہ گئے ہوں اور آپ کچھ نہ کر سکے ہوں، اس طرح کا کوئی واقعہ آپ مجھے بتلائیے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک واقعہ اس طرح کا ہے، میرے پاس ایک فیملی پنجاب سے ہی کہیں سے آئی تھی، اس میں ایک لڑکا تھا کلدیپ، وہ ایک فیملی کو لے کر آیا تھا۔ تو اس لڑکے نے کلدیپ نے مجھے ایک واقعہ بتلایا، اور اس نے بتلایا کہ اس طریقے سے ایک واقعہ پیش آیا ہے، پورا واقعہ سنایا، اور وہ لڑکا غائب ہے، اس کو کسی طرح سے اس کا پتہ بتا دوں میں اور اسے ڈھونڈ کر کے نکال دوں۔ تو میں نے اس کے اوپر جو ہے اپنے علم سے جو ہے غور و فکر کیا اور پتہ لگایا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکا اس لڑکے پر ایک جنوں کے قبیلے کی سردار کی بیٹی اس پر عاشق ہو گئی تھی، فریفتہ ہو گئی تھی، اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے، اور اب وہ کبھی لوٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان کے گھر والوں کو یہی تسلی دی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے، جس دنیا میں بھی ہے، وہ خوش ہے، جنوں کی دنیا میں چلا گیا۔ جی، آپ کے پاس وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اب آپ کو صبر کر لینا چاہیے، وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ تو یہاں ان کا علم عاجز ہے، یہاں ہم جو یہاں سے چلا گیا ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، انہوں نے کہا۔ تو واقعی ایک
حیرت انگیز واقعہ ہے، اور بالکل صبر آزما بھی ہے اس کے والدین کے لیے، بیچاروں کے لیے. کیا کریں، ان کا تو بیٹا چلا ہی گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ عامر صاحب نے بھی صحیح بات بتائی کہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے جی کہ جی جانے والے کو واپس لا سکیں. بالکل بالکل. جو چلا گیا وہ چلا گیا. بہرحال خیر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آپ تشریف لائے. ایک بہت اچھا اور دلچسپ واقعہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. امید کرتا ہوں ناظرین کو واقعہ پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ ہے محبت. دیکھا آپ نے، واقعی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے. انسان کو محبت جانور سے ہو سکتی ہے، کسی جانور کو انسان سے ہو سکتی ہے، اور انسان کو کسی دوسری مخلوق سے ہو سکتی ہے، دوسری مخلوق کو انسان سے ہو سکتی ہے. اسی طرح نیلم کو جمال سے محبت ہوئی اور جمال کو نیلم سے محبت ہوئی، اور وہ محبت دیوانگی کی حد تک بڑھی، شدت اختیار کر گئی، اور ایسی شدت اختیار کر گئی کہ نہ جمال نیلم کے بغیر رہ سکتا تھا اور نہ نیلم جمال کے بغیر رہ سکتی تھی. اور آخر میں دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اپنی الگ دنیا بسائیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے. اور وہی ہوا جو فیصلہ انہوں نے کیا، اس پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا. نیلم جمال کو اپنے ساتھ لے گئی، جمال نیلم کے ساتھ چلا گیا. یقیناً یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.